الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز حاضرین اور پس پردہ طالبات علوم نبوت و معلمات، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو احکامات دیے ہیں تو عموماً مذکر صیغے استعمال کیے گئے ہیں، اگرچہ مخاطب مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، چنانچہ زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس کہا گیا، یا عبادی کہا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ صرف امت کے مردوں کے لیے ہے اور عورتیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو مخاطب بنایا ہی نہیں، بلکہ سب جانتے ہیں کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں مرد بھی برابر ہیں اور عورتیں بھی برابر ہیں۔ نماز پڑھنا مرد پر بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ دینا شرائط کے پائے جاتے وقت مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی، اور دیگر احکامات ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مردوں کے صیغے ہی کو کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ عام طور پر عورتوں کے صیغے استعمال میں کیوں نہیں لائے؟ کہ کبھی یہ بھی ہو جاتا کہ عورتوں کے صیغے لائے جاتے اور اس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، تو بظاہر اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عورتوں کے ظاہری ذکر کو پسند نہیں فرماتے، عورتوں کو ہماری اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ مستورات۔
مستور کا کیا ترجمہ ہے؟ چھپی ہوئی، پردے میں۔ تو جو چیز مستور ہے اس کا جتنا کم سے کم ظاہراً ذکر کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ مستور ہے۔ اسی لیے شریعت نے ایسے تمام کام کہ جس سے عورت کو گھر سے نکلنا پڑتا ہو، لوگوں کے سامنے آنا پڑتا ہو، لوگوں سے میل جول رکھنا پڑتا ہو، ایسے سب کاموں سے عورت کو آزاد کر رکھا ہے، کیونکہ وہ مستور ہے اور یہ مستور ہونا ہی اس کی خوبی ہے۔ یہ اس کے لیے عیب نہیں، یہ اس کے لیے خوبی ہے۔ ہر چیز کا ظاہر کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ مثلا بہت ہی قیمتی ہیرا ہے، جواہرات ہیں، کروڑوں اربوں ان کی قیمت ہے، تو اب اسے آدمی سڑک پر رکھ دے، ہتھیلی پر لیے چلے، اوپر کی جیب میں رکھے جس سے وہ نظر آتا ہو، تو کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھے گا۔ اس کو چھپا کے رکھنا ہی اس کی قدر ہے اور اسی میں اس کی عزت ہے۔ اس کو ظاہر کر کے رکھو گے تو ایک تو اس کی آب و تاب باقی نہیں رہے گی۔ ہیرے جواہرات کو محفوظ جگہ اگر نہ رکھا جائے تو جتنا وہ نازک ہوتا ہے اس اعتبار سے کثافت کو قبول بھی کرتا ہے، اس کی آب و تاب باقی نہیں رہے گی۔ اور دوسرا بڑا خطرہ یہ ہے کہ قیمتی چیز ہے، اسے کوئی چور اچکتا نہ اچک لے۔ تو شریعت کی نظر میں خواتین، مائیں اور بہنیں، عورتیں ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اگر ان کو ظاہر کیا جائے گا، ان کو برسر عام لایا جائے گا، ان کو بے پردہ رکھا جائے گا، تو یہ دونوں خطرات ان کے سامنے لگے ہوئے، آب و تاب باقی نہیں رہے گی اور دیگر خطرات سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک نے اپنے اس اسلوب سے یہ تعلیم دی کہ ذکر تو مردوں کا ہے مگر داخل عورتیں بھی ہیں، لیکن یہ سارا انتظام جو ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے؟ دنیاوی، کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، ابتلا کی جگہ ہے، تو یہاں پر دونوں کا بے محابہ اختلاط ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے مفاسد بہت ہی انجام کے اعتبار سے ناقابل تصور ہیں، لیکن ہو سکتا تھا کہ عورتوں کے دل میں احساس کمتری پیدا ہو جائے کہ میاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورت کیوں بنایا، ہم تو بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے اور ہم تو بالکل ہی بد نصیب ہیں۔ آج کل ایسا بھی مزاج بنایا جا رہا کہ کوئی عورت اپنی عورت ہونے پہ کیا کرتی ہے، ماتم کرتی ہے، حالانکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کس کو مرد بنائے کس کو عورت بنائے، اس میں تو بھائی کسی کا دخل ہے ہی نہیں، نہ ماں باپ کا دخل ہے نہ خود عورت یا مرد کا دخل ہے، بلکہ مزاج شیطانوں نے ایسا بنا دیا کہ اگر اس میں دخل ہوا کرتا تو کوئی بچی کا پیدا کرنے کا روادار ہی نہ ہوتا، سب کہتے کہ ہمیں کیا چاہیے،
لڑکا ہی چاہیے، تو بتائیے پھر کیا انجام ہوتا؟ دنیا باقی رہتی، نمٹ جاتی۔ اس لیے یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ لڑکا دینا ہے کہ لڑکی دینی ہے، دونوں دینے ہیں یا ایک صرف دینی ہے یا کچھ نہیں دینا ہے، یہ سب اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو اب کسی عورت کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، چنانچہ بعض صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نے شکوہ بھی کیا کہ سارے قرآن میں بس مردوں کا ذکر ہے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شکوے کو سامنے رکھ کر کچھ آیتیں ایسی بھی نازل فرمائی جن میں عورتوں کا صراحتاً کیا کر دیا، ذکر کر دیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، تاکہ ان کی بھی اشوئی ہو جائے۔ اور اسی قبیل سے یہ آیت ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر من ذکر او انثی نبی ہو پھر بھی مفہوم اس آیت کا پورا ہے کہ بھئی جو بھی نیک کرے نیکی کرے، مگر عورتوں کے ذہن میں جو بات اٹھ سکتی تھی اس کا جواب اس میں موجود ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت، کھول دی یہ بات، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک شرط ہے کہ مرد ہو یا عورت ایمان ان کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ ایمان کی شرط کے ساتھ اعمال اچھے ہوں، مردوں کے ہوں یا عورتوں کے۔ تو اب ہم بشارت سنا رہے ہیں اور بڑی زوردار انداز میں بشارت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم انہیں ضرور بالضرور ایسی زندگی عطا کریں گے جو شاندار زندگی ہوگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی زندگی جس میں موت نہیں، ایسی زندگی جس میں بیماری نہیں، ایسی زندگی جس میں بڑھاپا نہیں، ایسی زندگی جس میں ٹینشن نہیں، ایسی زندگی جس میں دلوں کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں، بہت ہی شاندار والی زندگی ہم عطا کریں گے، مردوں کو بھی اور کن کو بھی، عورتوں کو، تاکہ عورت بھی مطمئن ہو جائے کہ میرا کوئی عمل ضائع جانے والا نہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم انہیں ضرور بھی ضرور بدلہ عطا کریں گے، اجرہم، ان کا ثواب عطا کریں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ہمارے ہاں کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو ہماری مائیں بہنیں سن لیں، اس آیت کی روشنی میں اگر کوئی یہ کہے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ بہت سی عورتیں آخرت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت سے مردوں سے بڑھ جائیں گی، بہت سی عورتیں بہت سے مردوں سے کیا ہیں، بڑھ جائیں گی۔ اس لیے وہاں پر کوئی کٹاگیری نہیں ہے کہ بھئی یہ عورت کا عمل ہے اس کا ثواب کم کر دو، یہ مرد کا ہے تو اس کا کیا کر دو، زیادہ کر دو، وہ بیچاری جو ہے پریشانی کہ بھئی میں عورت بنی کیوں، بلکہ وہاں پر ثواب سب کو برابر ملنے والا ہے، جو بھی عمل کر کے لائے گا مرد ہو یا عورت اس کو برابر ثواب ملنے والا ہے۔ اس لیے مائیں بہنیں بھی ثواب کے مواقع کو جانے نہ دیں ہاتھ سے،
ان کے لیے بھی اللہ نے بے شمار مواقع رکھ رکھے ہیں. ذکر اذکار کریں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھیں. جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہاں سے جا کر اس علم کو جو امانت ہے اسے آگے منتقل کریں. سب سے اچھا بچیوں کی تعلیم کا جو نظم ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچی 5 پڑوس کی بچیوں کو اپنے گھر بلا کے گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ پڑھا دیں. سب سے بہتر، کیونکہ ہر ایک کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ دور دراز اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. بہت سی بچیاں اسکول جاتی ہیں، آس پاس کے اسکول جا رہی ہیں، ان کو جانے سے پہلے یا آنے کے بعد گھر میں پڑھانے کا نظم ہو. یہ بچیاں یہاں سے پڑھ کے جائیں، اس سلسلے کو اپنے یہاں کیا کریں، جاری کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کو بخاری تک پڑھائیں. بخاری شریف تک پڑھانا یہ ایک امر زائد ہے، ناجائز بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے. لیکن بنیادی دینی تعلیم دینا یہ ہر بچے ہر بچی کے لیے فرض عین ہے. ان کو اپنے عقیدے کا پتہ ہو، فرائض کا پتہ ہو، آخرت کا پتہ ہو، ضروری آداب کا پتہ ہو، اخلاق کا پتہ ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ ہو، ارکان نماز کا پتہ ہو، ضروری دعائیں ان کی زبان پر ہوں. اتنی معلومات تو ہر مسلمان بچے ہر مسلمان بچی کو ہونی چاہیے. تو یہ ہماری مائیں بہنیں جن کو اللہ نے یہ دولت عطا کی کہ یہاں کے پاکیزہ ماحول میں رہ کر انہوں نے دین سیکھا، اب اس کی قدردانی یہ ہوگی کہ جا کر کے اس کو عام کریں، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں. آج کل ایک بات کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ بچہ یا بچی اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے. بچہ یا بچی اس کا ذہن کیا ہے؟ جس ماحول میں آپ اس کی پرورش کریں گے وہی رنگ اس پر چڑھے گا اور ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے. بہت سے بچے بچیوں کو بچپن میں ریڈی میڈ بازار میں بکنے والے لباس پہنائے جاتے ہیں. نیکر پہنے پھر رہا ہے، بچی فراق پہنے پھر رہی، پینٹ بو شرٹ بچے کو پہنائی جا رہی، شرٹ کے اوپر نہ جانے کیا کیا تصویریں بنی ہوئی ہیں یا انگریزی کے سلوگن لکھے ہوئے ہیں وہ پہنائے جا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن یاد رکھیے بچپن میں ہی سے اگر اس کا اہتمام نہیں کیا گیا تو یہی بات اس کے دل پر نقش کر جائے گی کہ اس لباس کے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ نے بچپن میں اس کو صلحہ کا لباس پہنایا، بچی ہے مگر فل آستین کا کپڑا اسے پہنایا، پوری شلوار پہنائی، تو اس کی شرم میں حیا میں اور اضافہ اور نکھار ہوگا. وہ بڑی ہوگی تو ایک باکردار خاتون بن کر کے پروان چڑھے گی. اس کا سر ہمیشہ ڈھکا ہوا رہے گا، نظریں جھکی ہوئی رہیں گی، وہ بےہودہ لباس سے پوری طرح اپنے کو کیا ہے بچائے گی. آج کل جو بازار میں لباس مل رہے ہیں یہ انسانوں کے لباس نہیں ہے، یہ جانوروں کے لباس.
دیکھا آپ نے کبھی بکرا یا بکری گھر میں پلا ہوا ہوتا ہے، سردی ہو جاتی ہے تو اس کا بھی لباس کچھ بنا دیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آدھا ادھورا لباس ہوتا ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ یہ جانوروں کا لباس ہے جو آدھا ادھورا ہے، کہ پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، آستینیں غائب ہیں کندھے سے لے کر، تو یہ انسانوں کا لباس نہیں۔ اور جو اس طرح کے لباس پہن کر کے رہتے ہیں ان میں جانوروں والی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے وہ اسباب اختیار مت کرو جس سے انسانیت کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے۔ لباس بدن کو چھپانے کے لیے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تمہارے لیے لباس ہم نے اتارا ہے تاکہ تم مستور اعضاء کو چھپاؤ اور زینت اختیار کرو۔ وہ ریشن کا مطلب زینت، انسان کی زینت لباس سے، جانوروں کا کوئی لباس ہی نہیں۔ تو ہم اس کا ضرور اہتمام رکھیں کہ اپنے بچوں بچیوں کو صلحہ والا لباس پہنا ہے۔ ہر علاقے کے صلحہ کا جو معروف لباس ہو، صالحات کا جو معروف لباس ہو، اس کو اختیار کریں تو وہی رنگ چڑھے۔ اور ہماری خواتین خیر کے مواقع کو وصول کرنے کی کوشش کریں، جو بھی مواقع ہوں، عبادات کے ہوں، صدقہ خیرات کے ہوں، کسی کے ساتھ ہمدردی کے ہوں، ان چیزوں کو استعمال کریں۔ اور یہ نہ سمجھے کہ ہم عورت ہیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، لینے والیوں کے لینے میں کمی ہو سکتی ہے، مگر دینے والے کے دینے میں کمی نہیں۔ آج بھی اگر مائیں بہنیں کوشش کریں تو رابعہ بصریہ بن سکتی ہیں۔ کوئی رکاوٹ ہے؟ جو علماء بیٹھے ہیں، بھائی نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں۔ اسی طرح ہر بری بات سے اپنے کو بچائیں، گناہوں کی باتوں سے، زبانی بے احتیاطیوں سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، کینہ کپٹ سے، اور جو چیزیں شریعت میں منع ہیں ان سب سے ہم بچیں، اپنے ماحول کو بچانے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم انشاءاللہ قدم قدم پر شامل حال ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے میں اور خیر و برکت مقدر فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، بانیان کو جزائے خیر عطا فرمائے، منتظمین معاونین سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، معلمات کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، طالبات کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے سر پہ نظر فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرما، اپنی ناراضگی سے، غضب کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرما، دارین میں عافیت کی زندگی نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیر سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے دینداری والے رشتے نصیب فرما، الہ العالمین ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو اور گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور نسلوں میں صلاح و فلاح اور تقوی کی بقا کے فیصلے فرما، الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، ہمارے اساتذہ، والدین، اعزاء، اقربا، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اس ادارے میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرما، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما، جو منصوبے ہیں ان کی بآسانی تکمیل کے فیصلے فرما، جو بھی معاونین منتظمین ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما، اس کے فیض کو عام اور کام فرما، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی دینی ادارے چل رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی ترقی کے فیصلے فرما، رکاوٹوں کو اور موانع کو دور فرما، مسجدوں کو آباد فرما، مدارس کی حفاظت فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔